یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ایک دفعہ بارگاہ رب العزت کے وچ ہمارا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس ہدیہ درود و سلام پیش کر ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر وادیاں نشین باہر جنگلاں دے وچ رہن والے جس وقت حضور دی بارگاہ دے وچ جو آ کے اسلام قبول کرتے سن تو پھر نال ہی وہ یہ بھی عرض کرتے سن کہ اساں اسلام قبول کیتا ہے اور اپنے آبائی دین نو چھڑ دیتا ہے، سانو فلانی چیز دی ضرورت ہے وہ مہیا کرو، فلانی چیز دی ضرورت ہے وہ مہیا کرو، تو اپنی اسی دوستیاں نو دشمنیاں ہی تبدیل کر لیا ہے، اپنے رشتہ داراں نو چھڑ دیتا ہے اسلام کی خاطر۔ تو اس طرح کے جملے انہوں کے نزدیک کسی بہت بڑا ایک احسان کیتا ہے کہ جڑا اساں اسلام میں قبول کیتا۔ اللہ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے محبوب احسان جتاندے نے تھوڑے اتے کہ اسی اسلام لے آندا ہے۔ قل فرماؤ لا تمنوا علی اسلامکم کہ تسی مت احسان جتراؤ اپنے اسلام کا۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ محبوب انہوں تسی یہ لفظ فرماؤ کہ تسی جڑا اسلام قبول کیتا ہے اس اسلام لیان دا اس ایمان لیان دا میرے اتے احسان نہ جتاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ نے احسان فرمایا ہے تھوڑے اتے کہ ان ہداکم للایمان کہ تھانوں ایمان دی ہدایت بخشی ہے۔ ان کنتم صادقین اگر تسی اپنے ایمان دے دعوے دے وچ سچے جے تے پھر یقینی طور دے اتے اللہ دی ذات پاک نے جڑی تھانوں توفیق عطا فرمائی ہے ایمان لیان دی اس دا شکر ادا کرو گے بلکہ احسان نہیں دیتا۔ سمجھ آگے گل؟ تو محسوس کی ہویا ہدایت دے دو معنی ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہے اراد الطریق، اسی آپ پڑھتے رہنے نا قرآن پاک اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ پاک سانو صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم دی ہدایت۔ تو دو معنی نے ہدایت دے، ایک کے ہدایت کا معنی اراد الطریق راہ بخا دینا کہ اے رستہ ادھر نو جاتا ہے اندے تے لگ جا تے فلانی جگہ تے تو اپڑ جائے۔ اور ایک ہدایت کا معنی ہے ہدایت کا معنی ہے موصل الی المطلوب کہ اپنے مقصود تک پہنچا دینا۔ ایک نے تاکہ نا آ رہا لگا جانا ہی لگا۔ ایک کی ہدایت کا معنی کی ہے کہ انہیں ہاتھ تو پھڑیا کہ توڑوں دی منزل تک پہنچا دینا۔ تو موصل المطلوب اپنے مطلوب تک پہنچا دینا۔ سبحان اللہ۔ اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ تواڈے تے اپنے اسلام دا احسان جتاندے نے، تسی انہاں نوں یہ فرماؤ کہ اپنے ایمان لیاندا میرے تے احسان نہ کرو بلکہ میرے رب دا تواڈے اُتے احسان ہے کہ تھانوں نے توفیق دتی ایمان دی۔ تو معلوم کی ہویا؟ معلوم یہ ہویا کہ ہر وہ چیز
کہ جس کا تعلق صراط مستقیم اور ہدایت کے نال ہے اور وہ انسان حاصل ہوندی ہے، تو جیڑی ان کی جد و جہد ہے، جیڑی ان کی کوشش ہے، جیڑا ان کا چلنا پھرنا ہے، جیڑا اس کے واسطے اس کی تگ و دو حیات ہے، تو فرمایا کہ یہ ساری دی ساری اللہ دی ذات پاک دی توفیق دے تابع ہے کہ اگر وہ تانوں توفیق عطا نہ فرماوے تو تسی کدی بھی ہدایت حاصل تو معلوم کیا ہوا کہ ہر وہ ہدایت کا لفظ جیڑی چیز کے ہدایت دے نال نور ہدایت دے نال اس دی توفیق ذات الہی دینا ہے، اور یہی اہل اللہ کا مسلک ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جیڑا تیری نیکی دی کوشش ہے، عمل ہے، چاہے وہ فرائض ہوں، چاہے وہ نوافل ہوں، چاہے جو بھی کار خیر ہے، خدا دی رضا دے واسطے تو کرنا ہے، یہ سارے دی ساری جیڑی توفیق ہے تا نا توفیق ہی ہے خدا دی ذات پاک دی طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے۔ تو ذات کریم نے فرمایا کہ جنہوں ایمان دی دولت نصیب ہوئی ہے اور انہوں ایمان دی ہدایت نصیب ہوئی ہے، یہ میرا کرم ہے، میرا فضل ہے، یہ میرا تواڈے تے احسان ہے، تواڈا میرے تے احسان ہے، ایک علیحدہ کرم ہے کہ میں اس کو قبول فرما کے آنا کہ تو میرے واسطے آ کیتا، تو میرے واسطے آ کرنا۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جیڑی تیری اپنی ہوئے، سارا کچھ میری عطا و بخشش ہے جی میں تیرے اتنے کرنا۔ حافظ شیرازی نے اس کے اتنے بڑا خوبصورت مضمون لکھا ہے، فرماندے نے کہ اسے دل نہ فرماندے نے شکر خدا کن کہ موافق شدی بخیر، زی انعام و فضل او نہ معطل گزاشتہ، کہ اللہ دی ذات پاک دے کرم دا شکر ادا کر کہ انہیں تینوں نیکی دی توفیق دیتی ہے۔ کس دی توفیق دیتی ہے؟ اور جیڑی تو نیکی کرنا پیا ہے اس دی توفیق تینوں اللہ پاک نے عطا کیتی ہے، اور اس دا تو شکر ادا کر۔ زی انعام و فضل او نہ معطل گزاشتہ، کہ اس نے تینوں اپنے انعام دے کولوں، اپنے احسان دے کولوں محروم نہیں کیتا۔ کس گل کا شکر؟ کہ اپنے انعام دے کولوں اور اپنے احسان دے کولوں تینوں محروم، جس وقت تینوں نے اپنا انعام اور احسان تینوں عطا کر دیتا ہے، اور یہ نعمت ہے، اور ہر نعمت دا شکر ہے، تو اس انعام و احسان دے اتے خدا دا شکر ادا کر کہ تینوں انہیں اس دے کولوں محروم نہیں رکھا، شکر دے کولوں محروم۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ادو کہ بخدمت بداشتت، کہ اے احسان مت جتا کہ تو بادشاہ دی خدمت کرنا پیا ہے۔ کدی بھی یہ گل دل دے وچ نہ لیانی کہ میں بادشاہ دی خدمت کرنا وا اور بادشاہ دی میں خادم ہاں اور مینوں یہ بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ فرماتے نے منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، کہ یہ احسان نہ دل وچ کدی رکھی کہ میں بادشاہ دی خدمت کرنا وا، منت شناس ہو کہ بخدمت بداشتت، بلکہ اس دا احسان سمجھ کہ انہیں تینوں خدمت قبول کر۔ یہی نقطہ اعزاز ہے مومن دا، تمام عبادات دا اور تمام زندگی دا محور ہے۔ جس انسان نو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ میرا ایمان بھی خدا دا احسان ہے، میرے تمام فرائض نوافل ہر عمل اللہ دی ذات پاک دا احسان ہے، جس نے اس احسان و انعام دا شکر ادا کیتا وہ اپنی منزل نو پا گیا۔ تو فرماتے نے کدی نہ دل چ خیال کری کہ میں بادشاہ دی خدمت پہ کرنا وا، بلکہ بادشاہ دا احسان جانی کہ انہیں تینوں اپنی خدمت دے وچ قبول کر لیا ہے۔ تو معلوم کی ہویا کہ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، سب نعمتوں تو بڑی نعمت ایمان، اور ایمان تصدیق توحید و رسالت کا نام ہے۔
تو اللہ دی ذات پاک دی توحید دے اتے ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اور رسالت دے اتے تصدیق دا نام کی ہے ایمان ہے. اور سارے جہاناں دے وچ سارے جہان دے وچ سب تو قیمتی چیز ایمان ہے، کیونکہ تمام بنیاد ہے تمام عمارت مومن دی. اگر ایمان دی ایک لگی ہوئی ہے بنیاد ہے تو ہر شے قبول ہے، اگر ایمان نہیں تو کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جاتی. اور دوسرے مقام پہ اللہ دی ذات پاک نے پھر اس کو ارشاد فرمایا. اللہ دی ذات پاک نے اصحاب کاف دا خود تعارف فرمایا کہ میں تو انہوں دسنا کہ اصحاب کاف کون سا، اصحاب کاف کون سا. اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نانو نقصو علیکا نبأہم بالحق کہ اے حبیب اسی بیان کرنے ہیں تانوں انہاں دی صحیح خبر. اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں تانوں انہاں دی صحیح تعارف کرانا کہ اصحاب کاف کون. اللہ پاک نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک کو چند نوجوان سن وہ ایمان لے اپنے رب دے اتے وزدناہم ہدی اور اسی انہاں دے نور ہدایت نو ودا دیتا. نور ہدایت نو تو معلوم کیا ہوا کہ ایمان اللہ دی ذات پاک اور ہدایت کا جڑا نور ہے یہ احسان و کرم ہے مالک کریم کا انسان دے اپنے فخر کرن دی یہ جگہ نہیں، اللہ دے شکر دی جگہ. تو مالک کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں صحیح خبر دینا کہ وہ اصحاب کاف کون سن. فرمایا چند نوجوان سن جڑا اپنے رب کریم کے اتے ایمان لاندا اور میرے کرم نے پھر کی کیتا وزدناہم ہدی اور انہاں دے نور ہدایت نو بڑھا دیتا. ایک گل اور فرمایا وربطنا علی قلوبہم اور اساں انہاں دے دل نو کی دیتی. اللہ پاک نے فرمایا اساں انہاں دے دل نو مضبوط کر دیتا. ایمان تو انہاں نصیب ہو گیا نا، نور ہدایت نو بڑھا دیتا. اور پھر فرمایا وربطنا علی قلوبہم اساں انہاں دے دل نو مضبوط کر دیتا، طاقت دے دیتی، ایسی قوت اور طاقت دے دیتی کہ کائنات کی ہر چیز نو انہاں واسطے چھڈنا آسان ہو گیا. مال و دولت، عزیز و اقارب، اپنا گھر بار، دنیا دے تعلقات، سکھ ہر شے چھڈنا انہاں دے واسطے کی ہو گیا. اور انہاں نو بادشاہ دا کوئی ڈر نہ رہ گیا، خوف نہ رہ گیا یہ اساں کی کرا. تو جس وقت انہاں دے دل نو اساں مضبوط کر دیتا تو پھر اس کاموں او راہ حق دے وچ کھلو گئے. اللہ پاک نے فرمایا کہ راہ حق دے وچ او کھلو گئے. فقالو اور انہاں برملا آکھیا ربنا رب السماوات والارض ساڈا رب وہ رب ہے پالن ہار ہے جڑا سارے آسماناں اور زماناں سارے زمیناں دا نن ندعو من دون الہن اسی کدی بھی سوا اس تو کسی ہور نو رب نہیں پکارنا. لقد قلنا اذن شططا اگر اس بات تو اسی ہٹ جاویے تو پھر طرح حق تو اسی ہٹ کر. اللہ پاک نے فرمایا جس انہوں نے دل کو مضبوط کر دیتا تو پھر وہ میدان عمل دے وچ آ گئے اور کھڑو گئے پورے طاقت دے نال پیر جما کے جویں پہاڑ دی صلابت ہوندی ہے طاقت ہوندی کھلو گئے. اور انہوں نے آکھیا کہ اسی اس رب نو منن والے ہیں جڑا آسماناں اور زمیناں دا رب ہے اور نہیں پکارتے اس تو سوا اسی کسی ہور نو معبود. اگر کسی ہور نو اسی معبود منیے تو پھر اسی گاہ حق دو تو کی ہاں بڑے دور چلے.